السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الیکشن سیزن ہے، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، امیدوار آ رہے ہیں، ووٹ کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ ڈی ایم کے ہے، یہ ڈی ایم کے ہے، بی جے پی ہے اور کئی پارٹیاں ہیں۔ ان میں ہم کن امیدواروں کو ترجیح دیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور 2024 کا جو پارلیمانی انتخاب ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس الیکشن میں ہمیں جمہوریت کو بچانا ہے، آئین کو بچانا ہے۔ زمانے سے ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان جو بھائی چارگی رہی ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ بھائی چارگی پیدا ہو، اس کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ 10 سال میں جو ہوا ہے وہ سب کو روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہم پھر بھی خواب غفلت میں نہیں رہ سکتے، ہمیں نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم تمام، چاہے ہمارا مذہب جو بھی ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب مل کر ہمارے ملک کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، جمہوریت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اعلان آیا ہے جمعیت العلماء تمل ناڈو کی طرف سے، اسے میں پڑھتا ہوں آپ کی جانکاری کے لیے، سنیے گا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ امیدوار کے اوصاف۔ ایک اچھے اوصاف وہ صفات کا حامل ہو، ملک اور ریاست اور قوم سے محبت رکھتا ہو، 2 وعدے پورا کرنے کا مزاج رکھتا ہو، قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو، 3 تمام مذاہب کا احترام کرتا ہو، مذہبی منافرت کا مزاج نہ ہو، 3 ضرورت کے وقت عوام کی مدد کے لیے ہر وقت دستیاب ہو، 5 فرقہ پرست اور تنگ نظر نہ ہو، سیکولر ذہن کا حامل ہو، 6 قتل و غارت گری اور ظلم و زیادتیوں میں ملوث نہ ہو، 7 امن پسند اور ملنسار ہو۔ ووٹ کے سلسلے میں بعض لوگوں کی غلط فہمی۔ بعض پڑھے لکھے، شریف اور مالدار لوگ اس لیے بھی ووٹ نہیں دیتے کہ ان کا خیال ہے کہ ووٹ دیں تو آخر کس کو دیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، کوئی لائق نہیں جس کو ووٹ دیا جا سکے، سب خود غرض، مکار، مفاد پرست اور کرپٹ رشوت خور ہیں۔ اس خیال کے باوجود ووٹ دینے کی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ مشہور اصول ہے کہ 2 نقصان اور مضرتوں میں سے ایک کا اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بڑی مضرت اور نقصان سے بچ کر 2 مصیبتوں میں سے ایک کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے خیال میں سب برے ہیں تو ان بروں میں جو بھی ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا، اس کے شر سے ہم اور ہمارے ملی اور ملکی امور ضرور متاثر ہوں گے۔ تو ان بروں میں سے زیادہ بروں کو اقتدار سے دور رکھ کر نسبتاً کم برے کو منتخب کرنا ضروری ہے۔ اس حال میں بھی اگر ہم ووٹ نہیں دیتے تو ہم جہاں کم برے کو اقتدار میں لانے کی ذمہ داری نہ ادا
करने के मुजरिम होंगे, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा बुरे और मुल्क व मिल्लत के लिए ज़्यादा मुज़िर और नुकसानदा फ़र्द या पार्टी को इक़्तिदार में लाने में मुआवन होंगे। इसलिए मुसलमानों और तमाम बरादरान मुल्क अपने वोट के हक़ को हासिल करने और इसको सोच समझ कर इस्तेमाल करने की मजहबी मुल्क की क़ानूनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और मिल्लत के मुक़्तदार हज़रात, महलों और बस्तियों के ज़िम्मेदार हज़रात को मुतवज्जा करें कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए आमादा करने की कोशिश अपनी ज़िम्मेदारी समझकर करें। शाया करदा जमीयत उलमा तमिलनाडु 10/2 उतुकोटानी स्ट्रीट, पिरामिड, चेन्नई 3। VM के न्यूज़ एंड व्यूज़ और चेन्नई फ्रेंड्स और दीगर तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश की जाती है कि वो जमीयतुल उलमा की तरफ से दिए गए इन बातों को जहन में रखते हुए ज़रूर वोट करें और इससे न कतराएं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम वोट के ज़रिए अच्छे लोगों को पार्लियामेंट तक पहुंचाएं ताकि हमारा मुल्क और मुल्क के लोग तरक्की कर सकें। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। उनमें जैसा कि इस जमीयत उलमा हिंद के अपील में कहा गया है, इन बातों को जहन में रखते हुए हमें चाहिए कि अच्छे लोगों को पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। ये बहुत बड़ी खिदमत है, फरीज़ा है, इस पर हम सबको अमल करने की ज़रूरत है। दुआ है कि इलेक्शन के दिन जो कि 19 अप्रैल को है, जुमे के दिन है, उस दिन ज़रूर हम इलेक्शन बूथ पहुंचना चाहिए और अच्छे उम्मीदवारों के लिए वोट देना चाहिए। उम्मीद है कि जमीयत उलमा हिंद की इस अपील पर ज़रूर अहल वतन गौर करेंगे और वोट देने की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से अंजाम देंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।